بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ باغ ہے، اور یہ وہ باغ ہے جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے لگے ہوئے یہ کھجور کے درخت ہیں، اور یہ باغ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے مشہور ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو ایران سے آئے تھے، اور ان کو پتہ چلا تھا کہ مدینۃ المنورہ یعنی اس وقت یہ یثرب کہلاتا تھا، اس علاقے میں ایک نبی آنے والے ہیں جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے ہجرت کر کے یہاں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ بالآخر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکۃ المکرمہ سے ہجرت فرما کر یہاں پر تشریف لے آئے، اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن درخت کے اوپر بیٹھے ہوئے کھجوریں توڑ رہے تھے کہ ان کے آقا وہ اور ایک اور بندہ شخص جو ہے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور کہنے لگے کہ یہاں پر مدینۃ المنورہ یعنی اس وقت یثرب کہلاتا تھا، اس میں ایک شخص آ چکا ہے کہ جو کہتا ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے وہاں سے درخت کے اوپر سے نیچے چھلانگ لگا دی، اور بڑی توجہ اور دھیان سے بات کو سنا، اور اس کے آقا نے غصہ بھی کیا، لیکن انہوں نے بات سن لی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور آ کر جو ہے انہوں نے اللہ کے نبی کی خدمت میں کھجوریں پیش کی اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ کھجوریں ہیں، صدقہ کی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ صدقہ کی کھجوریں لیں اور صحابہ کو دے دیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نوش فرمائیں، اللہ کے نبی نے خود نوش نہیں فرمائی۔ پھر دوسرے دن حاضر ہوئے اور اللہ کے نبی کی خدمت میں کھجوریں پیش کی اور عرض کی، یا رسول اللہ یہ ہدیہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائیں۔ اور تیسرے دن اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے اوپر مہر مبارک کو دیکھا، تو پھر اس کے بعد یہ ایمان لے آئے۔ اور یہ تینوں نشانیاں چونکہ انہوں نے وہاں پہ جب اپنے علاقے میں تھے اور جب اپنے اساتذہ سے پڑھ رہے تھے تو انہوں نے سنا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئیں گے تو وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، وہ ہدیہ کھائیں گے، اور ان کے کمر کے اوپر ایک مہر نبوت ہوگی۔ تو یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد مسلمان ہوئے، اور پھر بالآخر جو ہے جو ان کا آقا تھا ان کو سے آزادی کا مطالبہ کیا، تو اس نے کہا کہ مجھے 300 کھجوروں کے درخت چاہیے، ایک باغ ایسا چاہیے جس میں 300 کھجوروں کے درخت ہوں، اور وہ ایسے درخت ہوں کہ جن کے اوپر کھجوریں بھی لگتی ہوں، تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، اور 40 اوقیہ چاندی مجھے دو۔ تو یہ دونوں شرطیں جو ہیں وہ کافی مشکل تھیں، اور وہ پھر اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ مجھے میرے آقا نے ایسے کہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم قبول کر لو۔ تو پھر اس کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس جگہ کے اوپر، اس مقام کے اوپر 300 کھجوروں کے درخت لگائے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے آ کر درخت کو لگایا، اور پھر اس کے لیے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے یہ جو درخت ہیں یہ تھوڑے ہی وقت میں، تھوڑے ہی عرصے میں بڑے ہو گئے، اور ان کے اوپر پھل آنا شروع ہو گیا۔ اور یہ یعنی عام طور پہ جو درخت پھل دیتا ہے وہ کافی ٹائم لیتا ہے، لیکن ان درختوں کو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ مبارک سے لگایا، دست مبارک سے لگایا تھا، اور دعا فرمائی تھی، تو اس لیے یہ جلدی ہی درخت جو ہے بڑے ہو گئے اور پھل دینے لگے۔ اور 40 اوقیہ چاندی ایک جگہ سے جہاد صحابہ کرام نے کیا، وہاں سے ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی حضرت سلمان فارسی کو دیا، اس نے جا کر اپنے آقا کو ادا کر دیا، اور 300 کھجوروں کا یہ درخت تیار کر کے بھی اس کے حوالے کر دیا۔ اور یوں سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آزادی نصیب فرمائی، اور ایمان تو ان کو حاصل ہو چکا تھا۔ تو یہ وہ درخت ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ باغ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لگا ہوا باغ ہے، اور اس باغ کو بہت ہی بڑی نسبت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اس کو لگایا ہے۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ابتدائی طور پر غزوہ بدر، غزوہ احد میں شرکت نہیں کر پائے، لیکن بعد میں جو غزوہ خندق ہوا ہے اس میں انہوں نے شرکت کی، اور وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارش کی اور مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ خندق کھودیں، ہم ایسے ہی دشمن سے مقابلہ کرتے ہیں۔
تو چنانچہ پھر غزوہ خندق میں وہاں پہ 25 کلومیٹر پہاڑوں کے اندر خندق کھودی گئی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی خیمے لگا رکھے تھے، اللہ کے نبی نے بھی وہاں خیمے لگائے، اور آج کل ان خیموں کے اوپر چھوٹی چھوٹی مساجد بنائی گئی ہیں، جس جگہ کو سبع مساجد یعنی 7 مسجدیں کہا جاتا ہے، وہ ایسی جگہ ہے۔ تو بہرحال حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی دلانے کے لیے جو شرط اس کے آقا نے لگائی تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگائے تھے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ پانی ہے، ایک ٹیوب ویل چھوٹا سا لگا ہوا ہے جس کے ذریعے اس باغ کو پانی دیا جاتا ہے، اور یہ وہ مبارک درخت ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے لگے ہوئے ہیں۔ اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ باغ انہوں نے ان کے حوالے کیا تھا، لیکن جب خیبر کی لڑائی ہوئی اور پھر یہودیوں کے اس علاقے سے نکال دیا گیا، تو پھر سے یہ باغ جب واپس ملا ہے تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا گیا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر اور بھی درخت لگائے ہیں۔ تو یہ درخت جو ہے، یہ جو باغ ہے، اس کی نسبت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف کی جاتی ہے، اور یہی جو ہے ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، اور مشہور بھی یہ کہ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ ہے۔ اور اس سے جو بڑی نسبت ہے کہ اس باغ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے لگایا ہے، اور یہ اس باغ کا باہر کا حصہ ہے، اور باقی جو اندر کے درخت ہیں تو اب یہ ہمیں آج اس مبارک باغ کی زیارت کرنے کا موقع ملا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی رضوان اللہ علیہ مجمعین سے محبت عطا فرمائے۔